السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج مسلمانوں کو تاریخ سے اس طرح سے غائب کر دیا گیا ہے کہ آج کے مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم کہ دنیا کا پہلا اڑان بھرنے والا سائنٹسٹ ایک مسلمان تھا۔ آج اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز کا بنانے والا اور اس کا آوشکار رائٹ برادرز نے کیا، اور انہوں نے لیونارڈو دا ونسی کے ماڈل سے ہوائی جہاز بنایا۔ لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ لیونارڈو دا ونسی سے 600 سال پہلے ایک مسلمان ویگیانک نے نہ صرف ہوائی جہاز کا ماڈل بنایا بلکہ اس کا کامیاب ٹیسٹ بھی کیا۔ تاریخ کار اتہاس کار فلپ ہیتی اپنی کتاب عرب کا اتہاس میں لکھتے ہیں کہ آسمان میں سب سے پہلا اڑان بھرنے والا سائنٹسٹ عباس ابن فرناس تھا۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں عباس ابن فرناس کے متعلق، جو سائنس اور وگیان کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جسے دنیا نے بھلا دیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو۔ ہوائی جہاز سے اڑنے کا سپنا کون نہیں دیکھتا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہوا جس نے چڑیوں کی طرح اڑنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ کسی پری کتھا کا نہیں، فرناس 810 عیسوی میں پیدا ہوئے، ایک آوشکارک، چکتسک، رسائن تتھا انجینئر اور سنگیت کار، اور عربی زبان کے ایک کوی تھے، یعنی شاعر تھے۔ وہ بربر ونش سے تھے۔ ابن فرناس علم ریاضی، شاعری، پراسرار علوم کے ماہر اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں ماہر تھے۔ ابن فرناس نے پانی کی گھڑی ایجاد کی، کرسٹل بنانے کا فارمولہ بنایا، نیز اپنی تجرگاہ میں شیشے سے اور مشینوں کی مدد سے ایک ایسا پلانٹیریم بنایا جس میں لوگ بیٹھ کر ستاروں، بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک دیکھ سکتے تھے۔ 822 عیسوی میں جب خلیفہ عبد الرحمن دوم تخت نشین ہوا تو اس نے دنیا کے تمام باصلاحیت افراد کو اکٹھا کیا۔ ان میں ایک ابن فرناس بھی تھے۔ ابن فرناس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلی انسانی پرواز۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دیکھ کر انہی کی طرح اڑنے کی خواہش کرتے۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کا مطالعہ کیا، یعنی ایرو ڈائنمکس کا مطالعہ کیا، اور ایک دن یہ اعلان بھی کر دیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ ان کے ناقدین نے ان کا مذاق اڑایا تو خود یہ عملاً کر کے دکھایا اور ہوا میں اڑے۔ ہوائی جہاز سے اڑنے کا سپنا اور خواب کون نہیں دیکھتا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہوا ہے جس نے چڑیوں کی طرح اڑنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ کوئی بناوٹی قصہ نہیں ہے، بالکل سچ ہے کہ ابن فرناس نے اڑ کر دکھایا۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ میں نے آج ایک انسان ہوا میں اڑتے دیکھا ہے تو شاید آپ اس پر ٹوٹ بھی پڑیں، یقین نہ کریں، لیکن ایک ایسا شخص جس نے یہ کر دکھایا ہے، آپ کو یقین نہیں ہوگا، لیکن یہ 100% سچ ہے کہ ایک شخص جس کو دنیا عباس ابن فرناس کے نام سے جانتی ہے، نیلے عنبر میں چڑیوں کی طرح اڑنے کا سپنا دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ دل میں اگر جذبہ ہو تو انسان کیا نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار عباس ابن فرناس نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ جب ان کی نیند کھلی تو انہوں نے اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کو سوچا۔ اس کے لیے انہوں نے پرندوں کے اڑنے کا ریہرسل کیا اور اس کے آدھار پر ایک لکڑی سے گلائڈر، فلائنگ مشین جیسا آلہ بنایا۔ اس آلے کو لے کر وہ ایک مسجد کے مینار پر پہنچ گئے۔ اتنی اونچائی سے گرنے کا ڈر ہونے کے باوجود اڑنے کی چاہت میں 65 سال کے بوڑھے فرناس نے مینار سے چھلانگ لگا دی۔ ان کا یہ گلائڈر کام کر گیا اور وہ کامیابی کے ساتھ زمین پر پہنچ گئے۔
اپنی اس کامیابی پر خوش ہو کر عباس ابن فرناس نے اور بھی مزید اونچائی سے چھلانگ لگانے اور ادھک دور تک اڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنے پرانے ماڈل میں کچھ سدھار کرنے کے بعد اونچی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ان کے اس کارنامے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پہاڑی کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ اپنی پچھلی کامیابی سے خوش ہو کر فرناس نے اس بار بغیر ڈرے دوڑتے ہوئے پہاڑی سے اپنی چھلانگ لگائی، اور ان کی یہ چھلانگ وگیان کی پہلی چھلانگ تھی کہ کسی انسان نے اس طریقے سے چھلانگ لگائی ہو۔ نیچے دیکھ رہے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب فرناس ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ان کی اسپیڈ پرندوں سے بھی زیادہ تیز تھی۔ تقریباً 10 منٹ اڑنے کے بعد ان کے گلائڈر کی اسپیڈ بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے ان کی فلائنگ مشین بے قابو ہونے لگی تھی۔ اب ان کی مشین کی ایک بڑی کمی سامنے آ چکی تھی، اور وہ تھی فلائنگ مشین کی پونچھ نہ بنانا، کیونکہ پونچھ ہی فلائنگ مشین کو استھر رکھتا ہے اور لینڈنگ کوڑ کو کم کرتا ہے۔ یعنی پرندے پونچھ کی وجہ سے دشا اور سمت بدلتے ہیں، لیکن عباس ابن فرناس نے کامیابی کے ساتھ اڑان تو بھری، لیکن پرندوں کی طرح پونچھ نہ بنانے کی وجہ سے ان کی مشین نے اترنے کے وقت کام کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے آخری سمے میں لینڈ کرنے سے پہلے ان کے گلائڈر کا سنتولن بگڑ گیا، جس کے کارن انہیں بہت چوٹ آئی۔ ان کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور کئی فریکچر آ گئے۔ عباس ابن فرناس کی عمر اس وقت 65 سال کی تھی۔ 65 سال کے بوڑھے فرناس کے لیے یہ چوٹ بہت دکھ دے رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر کامیابی کی ایک مسکان بھی تھی، کیونکہ وہ دنیا کے پہلے انسان بن چکے تھے جنہوں نے ہوا میں اڑان بھری تھی۔ اپنی اس کامیابی کے بعد فرناس نے بعد کا سارا جیون بہت درد اور تکلیف میں گزارا، کیونکہ اس وقت چکتسا وگیان اتنی ترقی میں نہیں تھی، یعنی ڈاکٹری علاج اور نئے علاج اور مشینری نہیں تھیں کہ فرناس کی ہڈیوں کا ٹھیک سے علاج ہو سکے۔ اس لیے فرناس نے دوبارہ کبھی اپنے گلائڈر کے ماڈل کو اڑانے کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن اب فرناس کے اڑنے کی بات عرب اور یورپ میں پھیل چکی تھی۔ لوگ ان کے ٹوٹے گلائڈر کو دیکھنے دور دور سے آتے اور اسے دیکھ کر ایک سبق حاصل کرتے، اور اسے دیکھ کر ان کے اندر ایک خواہش اور جذبہ اور امنگ پیدا ہوتی۔ آج ہوائی جہاز کا آوشکارک بھلے ہی رائٹ برادرز کو کہا جاتا ہے، لیکن آسمان میں اڑان بھرنے کا اتہاس بنانے والا سب سے پہلے عباس ابن فرناس ہے۔ عباس ابن فرناس کے عزت میں اور ان کے سمان میں چاند کے ایک بڑے گڈھے کا نام ابن فرناس کریٹر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر دنیا کا ہر انسان عباس ابن فرناس کے اس قدم کی سراہنا کرتا ہے اور انہیں یاد کرتا ہے۔ اڑان بھرنے کے بعد اپنے فارغ وقت میں اکثر وہ غور کرتا رہتا کہ آخر پرواز کرنے والے سوٹ میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے اپنی پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے پر تو بنا لیے تھے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکا تھا۔ اسے اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا ہوگا۔ ابن فرناس کے گزرنے کے کئی سال بعد تقریباً 1010 عیسوی میں ایک یورپی راہب ایلمر مال میسبری نے بھی عباس ابن فرناس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق اڑن مشین بنائی، اور اس کے مزید کچھ صدیوں بعد 15ویں صدی میں لیونارڈو ڈاونچی نے اس میں اضافہ کیا۔ علم حیات اور فلکیات یعنی اسٹرونومی اور علم نجوم یعنی اسٹرولوجی کے ضمن میں اندلسی مسلمان سائنسدانوں میں اگرچہ علی بن خلاق اندلسی اور مظفر الدین طوسی کی خدمات بڑی ہیں،
مگر ان سے بھی بہت پہلے 3 صدی ہجری میں قرطبہ کے عظیم سائنسداں اور ویگیانک عباس بن فرناس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جو دور جدید کی سیارہ گاہ تھی۔ اس میں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج چمک جیسے مظاہر فطرت کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسداں ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ اس کے بعد البیرونی وغیرہ نے بھی اس میں اپنا یوگدان دیا۔ اس نے قلمی چٹانوں کو توڑنے کے لیے مشین بنائی۔ اس کے علاوہ آبی گھڑی بھی ایجاد کی۔ اس کے علاوہ عباس ابن فرناس نے بہت سے آوشکار کیے، بہت سی کھوجیں کیں اور بہت ساری ایجادات کیں۔ عباس ابن فرناس کے نام پر دبئی کے ابن بطوطہ شاپنگ مال میں ابن فرناس کا مجسمہ اڑان کے تجربات کی حالت میں نصب کیا گیا ہے۔ ہسپانیہ میں اس کا مجسمہ بنا کر نصب کیا گیا ہے۔ عباس ابن فرناس وہ واحد ذات ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلے ہوائی جہاز کا نمونہ دیا دنیا کو، جس نے سب سے پہلے ہوا میں اڑ کر خود ایک جہاز کا نمونہ بن کر دنیا کو دکھایا اور پیش کیا۔ ہوائی جہاز بنانے کا سہرا بھلے ہی کسی اور کے پاس گیا ہو، لیکن سائنس کی دنیا میں سب سے پہلا اڑان بھرنے والا شخص عباس ابن فرناس تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے ہوائی جہاز کا ماڈل اور نمونہ دینے والا عباس ابن فرناس ایک مسلمان تھا۔ ایسے مسلمانوں کو ہم نے اپنی تاریخ سے مٹا دیا ہے، تاریخ سے بھلا دیا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں ان تاریخ کو پڑھنے کی اور ان کی مطالعہ کرنے کی۔ بس آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ایک دوسرے سائنٹسٹ کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔